السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رمضان رحمت و برکت کا مہینہ۔ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ شیاطین کو قید کر کے اپنے بندوں کو نیکی کے کاموں کی رغبت دلاتا ہے تاکہ بھلائی کے کام کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان رمضان فتحت ابواب الرحمہ، صحیح مسلم۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد جاءکم رمضان شہر مبارک افترض اللہ علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب الجنت وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ الشیاطین فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم، مسند احمد۔ تحقیق تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں۔ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ لیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا تو تحقیق وہ محروم ہی رہا۔ شہر الصیام، روزوں کا مہینہ۔ روزہ اس ماہ کی خصوصی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 برس رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا، اس غرض کے لیے رمضان کا مہینہ امت مسلمہ کے حصے میں آیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورہ بقرہ آیت 183۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اس طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ دوسری جگہ فرمایا، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، سورہ بقرہ آیت 185۔ بس تم میں سے جو اس مہینے کو پائے تو چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ حدیث سے بھی روزے کی فرضیت ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسرا، نماز قائم کرنا۔ تیسرا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ روزہ فرض عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ بے شمار فائدوں کا حامل اور اجر و ثواب کمانے کا ذریعہ بھی ہے۔ روزہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے عمل کی بابت سوال کیا جو انہیں جنت میں داخل کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، سنن النسائی۔ تم روزے کو لازم پکڑ لو، اس کی مانند کوئی چیز نہیں۔ روزے دار کے لیے جنت میں خصوصی دروازہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی الجنت بابا یقال لہ الریان یدعى یوم القیامة یقال این الصائمون فمن کان من الصائمین دخلہ ومن دخلہ لم یظمن ابدا، یظمع ابدا، سنن ابن ماجہ۔ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن پکارا جائے گا، روزے رکھنے والے کہاں ہیں؟ چنانچہ جو شخص روزہ رکھنے والوں میں سے ہوگا وہ اس میں داخل ہو جائے گا، اور جو اس میں داخل ہو گیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ روزہ آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. صحیح مسلم. جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال کی مسافت پر رکھے گا. اسی طرح روزے دار کی منہ کی بو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. صحیح البخاری. قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے. اسی طرح روزے کی جزا خود اللہ تعالیٰ دیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ. صحیح البخاری. ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے، بے شک وہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا. یہ ایک بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ جہاں باقی عبادات کا اجر 10 سے 700 گناہ بتایا، وہاں روزے کا اجر مخفی رکھا گیا ہے، کیونکہ در حقیقت یہ خود ایک مخفی عبادت ہے. روزہ ڈھال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال. سنن ابن ماجہ. روزہ آگ سے ڈھال ہے، جس طرح لڑائی میں تم میں سے کسی کی ڈھال ہوتی ہے، یعنی روزے کی وجہ سے انسان بہت سے ان گناہوں سے بچ جاتا ہے جن کے ارتکاب کی صورت میں وہ جہنم میں جا سکتا تھا. لغت عرب میں صیام مطلق رک جانے کو کہتے ہیں. شرعی اعتبار سے روزہ عبادات کے ارادے سے کھانے پینے، مجامعت کرنے اور دیگر روزہ توڑ دینے والی چیزوں سے صبح صادق کے طلوع سے سورج کے غروب تک اجتناب کرنا ہے. مگر یاد رہے کہ روزہ صرف کھانا پینا ہی نہیں، بہت سی بری عادات کے چھڑانے کا ذریعہ بھی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابن الجوزی نے روزے کے 3 درجے بتائے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارا روزہ کس درجے کا ہے. پہلا درجہ عام روزہ. عام روزہ تو یہ ہے کہ خود کو پیٹ بھرنے اور شہوت سے روکے. دوسرا خاص روزہ. خاص روزہ یہ ہے کہ نظر، زبان، ہاتھ، پاؤں، کان اور تمام اعضاء کو گناہ سے بچائے. تیسرا خاص الخاص روزہ. اور خاص الخاص روزہ یہ ہے کہ دل کو ردی خیالات اور اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے افکار سے پاک کر دے اور اس کی یاد کے سوا ہر چیز سے رک جائے. کرنے کے کام کیا ہیں؟ روزہ ایک فرض عبادت ہے جسے خالص نیت کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھیں. دوسرا کام، کسی شرعی عذر کے بغیر روزہ ہرگز نہ چھوڑیں. تیسرا، روزے کو باطل کرنے والے کاموں سے بچیں. چوتھا، روزے کی حالت میں خاص طور پر زبان کی حفاظت کریں. گھر میں عبادت کے لیے ایک خاص جگہ مقرر کر لیں جہاں ضرورت کی تمام چیزیں موجود ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. صحیح البخاری. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خاص الخاص روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے روزوں کو قبولیت کا درجہ دے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.